تو تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کی ماننا اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا، اس کو تقلید نہیں کہتے، اس کو تقلید کسی کھوتے نے کہا ہوگا، اس کو تقلید کسی گدھے نے کہا ہوگا۔ تقلید اس کا نام نہیں ہے کہ امام کی بات کو مان لیتے ہیں اور قرآن و حدیث کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں، اس کا نام تقلید نہیں ہے۔ یہ نالائق لوگ تقلید کا معنی تمہیں غلط بتاتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی، ایک حکم قرآن میں نہیں ہے، ایک حکم ارشاد رسول میں نہیں مل رہا، ایک حکم قرآن میں نہیں مل رہا آپ کو، ایک حکم ارشاد رسول میں آپ کو نہیں مل رہا، اب کیا کریں؟ اب کیا ہے؟ اب اجتہاد ہے۔ اب کیا ہے؟ اس اجتہاد سے جو حکم معلوم ہوا اس پر عمل کرنے کا نام فقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، صحابہ کو اپنے حکم فرمایا کہ تمہیں جو کچھ میری طرف سے حدیث مل رہی ہے اس کو اپنے بعد میں آنے والے امت تک پہنچا دینا، اس کو پہنچانا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو لوگ صحابہ کرام میری مجلس میں بیٹھ کر مجھ سے دین سن رہے ہیں، جب یہی میرا ارشاد بعد میں آنے والے امت کے علماء کو پہنچائیں گے، اس امت میری امت میں ایسے علماء آئیں گے جو میری بات کو تم سے یعنی میرے صحابہ سے اس کو زیادہ سمجھنے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نشاندہی کس نے کی؟ اس میں شک نہیں، صحابہ کی فضیلت پوری امت پر ہے، صحابہ افضل ہیں تمام امتوں سے، صحابہ افضل ہیں پوری امت سے، اس میں کوئی شک شبہ صحابی کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن دین کا فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بعد آنے والے علماء میں زیادہ بتا دیا ہے کہ علماء امت میں ایسے بھی آئیں گے۔ جی اختر یہ دروازے بند کرا یار، ایسے بچے کوئی نہیں، نیکی ملے گی۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب مبلغ او عام سامع، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو میرے بعد میری بات پہنچائی جائے گی، وہ میری بات کو زیادہ سمجھنے والے ہوں گے ان سے جو مجھ سے سننے والے ہیں، ان سے زیادہ سمجھیں گے اس کو۔ آپ نے نشاندہی فرمائی لو کان الدین بالثریا، اگر یہ دین اسلام ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، لنا لہو رجل من اہل فارس، اہل فارس میں سے ایک آدمی اٹھے گا ثریا سے اس دین کو لے آئے گا، ثریا ستارے سے بھی اس دین کو لے آئے گا۔ تمام علماء کے نزدیک علامہ سیوطی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ پر فٹ بیٹھتی ہے۔ کس پر بیٹھتی ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا غور کیجئے، تو تقلید میرے بھائیوں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیا جائے، نہیں نہیں نہیں، تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن میں حکم ملتا ہے تو عمل کس پر ہوگا؟ قرآن کی آیت پر۔ اگر ایک حکم ارشاد رسول میں ملتا ہے تو عمل کس پر ہوگا؟ ارشاد رسول پر ہوگا۔ اور اگر حکم قرآن اور ارشاد رسول میں آپ کو نہیں مل رہا پھر بھی فقہ پر عمل ہوگا، اجتہاد پر عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھائی صاحب بڑی سننے کی بات ہے، آپ کو سنا رہا ہوں ساری باتیں میں، آپ کو ضروری کام ہے، آپ کو ضروری کام ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ صحیح بات ہے، تو باقی کو آپ کے طفیل سنا رہا ہوں۔ یہ تو دیکھو میں نے اپنے دل کی بات آپ کو کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ آپ کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ کوئی لوگ آپ کی طرف جراثیم منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس کو سمجھے کہ راہ ہدایت کیا ہے۔ تو بہرحال اچھا یہ ترتیب کہ پہلے حکم قرآن میں، پھر ارشاد رسول میں، پھر اجتہاد میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، آپ نے فرمایا یا معاذ کیف تقضی بما تقضی، فیصلہ کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب پر۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، یہ نہیں کہا فَإِن لَّمْ تَكُنْ، اگر نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، اس لیے کہ تو قرآن میں تو ہر چیز ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا اگر قرآن میں نہ ہو، نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے قرآن میں نہ ملے،
کیا فرق ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے قرآن میں نہ ملے، ان کا یا رسول اللہ پھر میں اپنے نبی کی سنت پر فیصلہ کروں گا، عمل کس پر کروں گا؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے سنت رسول میں نہ ملے پھر کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ یہ نہیں کہا کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اپنی رائے پر اجتہاد کروں گا۔ اس اجتہاد کا نام فقہ ہے۔ اجتہاد کا نام کیا ہے؟ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کا مقابلہ کرنے کا نام نہیں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ، جو حکم قرآن و حدیث کے بظاہر لفظ میں نہیں ہے، اس کی گہرائی سے اس حکم کو نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ اور اجتہاد۔ اس کو قرآن نے کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، پھر اس بات کو وہ لوگ جان لیں گے جو تم مسلمانوں میں استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کس کی؟ استنباط کی، اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ استنباط ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں اصل لفظ نبت ہے۔ نبت کا کیا معنی ہے؟ استنباط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استنباط کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی، آپ اپنے علاقے میں، اس کی ایک مثال دے رہا ہوں میں، استنباط کا معنی کر رہا ہوں۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط کا معنی ہے کنواں کھود کر زمین کے اندر سے پانی برآمد کرنا۔ کیا کہا میں نے؟ استنباط کا معنی کیا لفظی؟ کنواں کھود کر پانی نکالنا۔ دیکھو مثال کے طور پر کچھ لوگ علاقے کے جمع ہوئے، مستری صاحب ہم پیاسے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ اب مستری نے کیا کیا؟ لوگوں نے کیا کیا؟ کنویں کی کھدائی کر دی، کھودتے کھودتے نیچے چلے گئے، پانی نکل آیا۔ مستری صاحب نے کنواں تیار کر دیا اور کہا لو جی پانی نکل آیا، اب پانی پی لو۔ سارے لوگ اس کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہہ سکتا ہے ایک پانی تو وہ ہے جو سمندر خدا نے بنایا ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو دریا خدا نے چلائے ہیں، یہ مستری کافر ہے، یہ مستری کافر ہے، یہ سارے علاقے کے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کے سمندر کے مقابلے میں پانی نکال لیا ہے، پانی دے دیا ہے۔ اللہ کے سمندر کے مقابلے میں کیا دیا انہوں نے؟ اور اللہ کے دریا کے مقابلے میں کیا نکال دیا ہے؟ یہ ساری کافر ہیں۔ ایک کوئی کہہ سکتا ہے ایک پانی وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، ایک پانی وہ ہے جو مستری نے دیا ہے، کنواں کھودنے والوں نے دیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولو، اگر کہے تو گدھا ہوگا کہ نہیں؟ وہ بے وقوف ہوگا۔ بھائی وہ جو سمندر کا پانی ہے وہ بھی اللہ کا ہے، دریا کا پانی بھی، اور کنویں کے اندر سے مستری نے جو نکالا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ مستری نے کمال صرف یہ کیا ہے جو پانی چھپا ہوا تھا اسے ظاہر کر دیا ہے، مستری کا یہ کام ہے۔ یہ ہے استنباط کا معنی۔ استنباط اسے کہتے ہیں اصل میں۔ تو مجتہد کیا کام کرتا ہے؟ جو قرآن کے لفظوں میں حکم نہیں، حدیث رسول کے لفظوں میں حکم معلوم نہیں ہو رہا، قرآن و حدیث کے اصول سمجھتا ہے، قرآن نے اس بارے میں اصول کیا طے کیا ہے، رسول اللہ کے ارشاد میں اصول کیا گیا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں قرآن کی گہرائی میں جا کر، حدیث رسول کی گہرائی میں جا کر اس حکم کو معلوم کرنے کا نام استنباط ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی؟ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ آ رہی سمجھ؟ ایک مثال سمجھو اس کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا خاوند بڑا ظالم ہے، میرا خاوند بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، وہ پریشان کرتا ہے، افطاری کے وقت مجھے مارتا کوٹتا ہے، پیٹتا ہے کہ سالن میں آج مرچ زیادہ ہے تو آج نمک زیادہ ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اب علماء نے سب کے سامنے مسئلہ پیش ہو گیا۔ وہاں امام محمد بھی تھے، امام حنیفہ بھی تھے، سفیان ثوری بھی تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، علم کے سمندر بیٹھے ہوئے تھے۔ نکالو مسئلہ قرآن سے۔ آج کے غیر مقلدین کو کہتا ہوں، میں اہل حدیث کو کہتا ہوں، ان کو کہتا ہوں جو لوگوں کو حدیث دکھاتے پھرتے، اے وے حدیث رب الدین کرنے، اے وے کچھ امین دی حدیث تو نہیں کرتا، تیری نماز نہیں ہوندی۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، کیوں شاخوں ٹہنیوں کو پکڑ دے، مڈ نو پھڑو نا، عبدالحق کو دکھاؤ نا وہ حدیث، عبدالحق کو دکھاؤ،
رفع الدین کرنے کی حدیث، لیکن خدا کی قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں میں، صحیح بخاری میں رفع الدین کی حدیثیں صرف ایسی دکھا سکتے ہو جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کھڑے ہو کر کیا کرنا، پیشاب کرنا، بھائی اتنا ثابت ہے، اس سے آگے رفع الدین ثابت نہیں ہے۔ اگر تم اس سے آگے دکھاؤ تو عبدالحق ذمہ دار ہے، لاؤ، کمال ہوگی تمہاری۔ تم باقی لوگوں کو کہتے پھر تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ بخاری میں ہے کہ رفع الدین کیا ہے، آپ نے رفع الدین کیا، میں کہتا ہوں بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر کرو کھڑے ہو کر پیشاب۔ تم بخاری میں دکھاتے ہو کہ رفع الدین کی حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث سے رفع الدین کی کتنی حدیثیں ہیں؟ 4 حدیثیں ہیں، خدا کی قسم میں بخاری میں دکھاتا ہوں 4 حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، تو تم کھڑے ہو کیوں نہیں کرتے؟ نہیں سمجھے؟ تم کہتے ہو رفع الدین بخاری میں ہے کہ رفع الدین کیا، میں دکھاتا ہوں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے کندھے پر بچی کو اٹھا کر، تو تم بچی کو اٹھا کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے گھر سے بچی لاؤ، اس کو کندھے پہ لا دو، پھر نماز پڑھو۔ اگر گھر سے نہیں ملتی تو کسی پڑوسی سے مانگ لو، یار 1 منٹ واسطے بچی تھی، میں کندھے سے چک کے نماز پڑھنی، کیونکہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ کسی حدیث میں کسی مسئلے کے آ جانے کا نام شرعی حکم نہیں ہے، حدیث اور ہے، سنت رسول اور چیز ہے۔ دین سنت کا نام ہے، حدیث کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی، اگر حدیث کا لفظ ہے تو لاؤ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی حدیث۔ رفع الیدین کا سنت ہونا ثابت کرو کہ یہ سنت ہے۔ تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم حدیث کا رفع الیدین کا سنت ہونا ثابت کرو اور قرآن و حدیث سے سنت کی تعریف بھی مجھے سنا دو کہ سنت اسے کہتے ہیں۔ جس دن تم قرآن و حدیث سے سنت کی تعریف سنا دو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت اس کو کہتے ہیں، عبدالحق غیر مقلد ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، تم صرف ان نوجوانوں کو 4-5 موضوع کی حدیث، اے وے رب الدین دی، اے وے امین دی حدیث، اے وے کچھ امام دے پیچھے فاتحہ پڑھن دی حدیث۔ ہاں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، آپ لا دیں، آپ لا لکھوا گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز، کہ یاد رکھنا میرے لفظ، میں یہ لوں گا حدیث۔ کیا کہا میں نے؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اس کی نماز، لاؤ جلدی لاؤ۔ میں نہیں کہتا کہ تم پڑھتے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ تمہاری پڑھو پھر بھی ہوتی ہے، تم نہ پڑھو پھر بھی تمہاری، تم رفع الدین کر کے پڑھتے ہو تمہاری نماز پھر بھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ تمہاری نہیں ہوتی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے میری۔ تمہیں شرم کرنا چاہیے خدا سے، ہاں؟ اور فقہا کو تم تقلید کو تم شرک کہتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ تقلید اگر شرک ہے تو تمہیں کہتا ہوں سنت کی تعریف کہاں سے کر دو؟ قرآن و حدیث سے۔ تم ظہر کی نماز کو کیا کہتے ہو؟ فرض کہتے ہو، فرض کی تعریف قرآن سے اور حدیث سے لاؤ۔ تم وطروں کو واجب کہتے ہو، قرآن اور حدیث سے واجب کی تعریف لاؤ۔ قرآن اور حدیث سے نفل کی تعریف کر دو، قرآن اور حدیث سے جائز کی تعریف کر دو کہ جائز کیا ہوتا ہے، ناجائز کیا ہوتا ہے، لاؤ۔ حال تمہارا یہ ہے، ہر معاملے میں تم فقہ حنفی کے محتاج ہو، فقہ شافعی کے محتاج ہو، ابن تیمیہ کو چاٹتے ہو تم، اور ابن تیمیہ کے فتووں کو تم مانتے نہیں ہو، جبکہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس پر اجماع امت ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔ فتویٰ ابن تیمیہ میں کہا ہے انہوں نے۔ ہاں، سعودیہ کے ریال تمہیں اچھے لگتے ہیں تو ابن تیمیہ کا فتویٰ بھی مانو نا۔ اچھا خیر، میں آپ کو اجتہاد سمجھا رہا تھا۔ امام صاحب رحم اللہ کے وہ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا، میرا بڑا خاوند بڑا ظالم ہے، میں ہانڈی پکاتی ہوں افطاری کے وقت تو میرے کٹن بہ جاتا ہے، آج اس میں نمک زیادہ ہے تو آج اس میں کی کراں، چکھ لیا کروں، افطاری روزے تو پہلے چکھ لیا کرا سالن، نمک مرچ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ نہیں چکھ سکتی۔ وہ عورت کہتی پھر میری روز ٹھکائی ہوتی ہے، مجھے ٹھکائی سے بچاؤ۔ اب علماء خاموش، امام ابو حنیفہ خاموش تھے، امام حنیفہ چپ تھے۔
سب نے کہا حضرت جی تسی کوئی بولو. امام صاحب نے فرمایا بی بی جا کے چکھ لیا کر, جا کے چکھ لیا کر اور روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب سارے مولوی گل پہ گئے. انہوں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے کہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ قرآن میں موجود ہے. یہ مسئلہ کہاں موجود ہے؟ اب سارے حیران, کیونکہ وہ ساری حافظ تھے, کیونکہ فقیہ ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن کا کیا ہو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کی والدہ امام ابو حنیفہ کے بعد ان کو شاگرد بنانے پڑھانے کے لیے لے گئی. امام صاحب نے کہ میرا بیٹا آپ سے پڑھنا جاتا ہے. امام صاحب نے فرمایا ہم تو فقیہ بناتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں, یہ فقیہ بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. امام صاحب نے فرمایا حافظ ہو؟ امام محمد نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پہلے فقیہ بننے کے لیے کیا کرو, قرآن پاک حفظ کرو. امام محمد گئے 7 دن میں, کیا کہا, صرف 7 دن میں قرآن حفظ کر کے آگے امام ابو حنیفہ کو سنا دیا. ان کو فقہا کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں. خیر, امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. ان سارے میرے ورگے حافظان, میرے ورگے نہیں تھے, میں بھی حافظ ہاں, تو میں نے الحمد سے والناس تک میں بیٹھا یہاں 5 منٹ لگاؤں گا, پورے قرآن پہ نظر دوڑا دوں گا ایک دفعہ. قرآن میں فلاں جگہ پر یہ, فلاں جگہ پر یہ فلاں بارے میں یہ, فلاں صورت میں یہ ہے, فلاں 1 منٹ پڑھ دوں. حافظ ہوں میں الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے میرے اوپر, اور قرآن شریف مجھے اچھا یاد ہے الحمدللہ. تو سب نے نظر دوڑائی, لیکن قرآن میں مسئلہ, سب نے کہا حضرت جی قرآن پاک میں کہاں ہے کہ بڑی روزے کی سکھ لوے تے خامن میاں دی کوٹھ تو بچے تے سالن نمک مرچ چکھ لوے. ٹھیک ہو گیا, چکھ لیا کرے. اللہ اکبر, مجھے پریشانی ہو رہی ہے بڑی. اینو پہلے نا آصف نو تربوزاں دے پیسے دے, دل مینوں پریشان کیتی جاندا ہے. پیسے للہ ہے برکت والی, مسیتیں ملے نے اس واسطے برکت والی. اچھا قرض سب سے پہلے کیا کہا؟ اچھا خیر, قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں امام صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں یہ آیت پڑھی تم نے, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, سحری کا وقت ہونے تک, صبح صادق ہونے تک تم رات کو کھا پی سکتے ہو. یہ ہے. اب اجتہاد بتا رہا ہوں. اجتہاد کا معنی کیا؟ کنویں کے زمین کھود کر نیچے سے. اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے ظاہر کو پھرول کر قرآن کی تہ میں جا کے مسئلہ نکالنا, یہ معنی اجتہاد کا. اگر یہ پڑھا ہے کھا پی سکتے ہو رات کو, ان کا ہاں, ان کا کھا پی سکتے ہیں تو رات کو پھر آدمی اپنی بیوی سے جماع بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اپنی بیویوں سے رات کو تم جماع بھی, صبح سحری تک, صبح صادق تک کھا پی سکتا ہے, جماع بھی کر سکتا ہے. ان کا جی کر تو سکتا ہے. ان کا اچھا فرض کرو ایک آدمی نے جماع کیا اپنی بیوی سے, سحری اس نے کھا لی, پہلے سحری پہلے کھا لی, کھا کے تو انہوں نے دیکھا کہ اب میں اپنا یہ کام بھی کر لوں. اس سے بیوی سے بالکل آخری منٹوں میں کیا کیا, صحبت کی اور جماع کیا. کر سکتا, شریعت اجازت دی تھی اس کو. جیسے ہی سحری ختم ہونے لگی اس کو فوری بیوی سے کیا ہو گیا, فارغ ہو گیا. ابھی 1 سیکنڈ باقی تھا, وہ بیوی سے صحبت کر کے فارغ ہو گیا. جیسے ہی وہ بیوی سے فارغ ہوا ادھر سے سحری کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اب اس پر غسل فرض ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نکال رہے ہیں مسئلہ قرآن سے, فقہ سمجھا رہا ہوں, فقہ کسے کہتے ہیں. غسل فرض ہے کہ نہیں؟ سب نے کیا کہا, فرض تو ہے. امام صاحب فرمایا اچھا جب وہ غسل کرے گا تو روزے کی حالت میں کرے گا نا, کہ ہاں جی. امام صاحب نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جب وہ غسل کرے گا تو فرض غسل میں ناک میں پانی ڈالے گا کہ نہیں, اور کلی بھی, باقی بدن میں پانی بہائے گا. جب کلی وہ کرے گا تو آپ کے علاقوں کا پانی تو کیا ہو سکتا ہے, میٹھا ہو سکتا ہے. کیا جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں تو ہر علاقے میں پانی میٹھا ہی ہوگا, کہیں نمکین بھی ہو سکتا ہے؟ بولے آپ سے پوچھتا ہوں, یہاں پانی کھارا ہے, نمکین ہے, یہ نمکین پانی ہے, کھارا پانی ہے, میٹھا تو نہیں نہ ہوگا, نمکین ہوگا. اچھا جب یہ بندہ غسل کرے گا روزے کی حالت میں, غسل کر کے یہ منہ میں کلی کرے گا تو نمک کی حلاوت اور کھٹاس یا پانی کا ذائقہ منہ کے اندر محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور کلی کو شریعت نے کیا کہا ہے, فرض غسل میں فرض کہا ہے, یہ ضرور کلی کرے گا تو کلی میں پانی کا چکھنا سامنے آئے گا کہ نہیں. اس پانی کے چکھے جانے سے, ذائقہ منہ کے ساتھ لگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا
انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جب پانی کے ذائقے نمک والے ذائقے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو سالن میں اللہ کے بندو ہوتا کیا ہے؟ نمک مرچی تو چکھنا ہے, روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے بولیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. میں حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں, جو آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں فقہ, یہ امام مہدی مندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے, نہیں کذاب کہیں کہ جھوٹ بولتے ہو. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اس پر اس لیے چلتے ہیں, نہ کہ امام حنیفہ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اچھا تم فقہ کو نہیں مانتے تو تمہیں پوچھتا ہوں, جیسے ہی قربانی کے دن آتے ہیں, قربانی کے تو تم فتوے دیتے ہو کٹے دی قربانی نہیں ہوتی, تو بولو جی دیتے ہیں فتوا کہ نہیں؟ چوٹے دی سارے سال چوٹے دا گوشت کھانا ہے تو قربانی کے موقع تے قربانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا, قرآن و حدیث میں کوئی نہیں کٹے کی قربانی اس لیے نہیں ہوتی. ہم کہتے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ بتاؤ کٹا کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بولو, کھوتی سے کہ بھینس سے؟ بھینس سے. بھینس کیا دیتی ہے؟ تم کہتے ہو کٹے کی قربانی اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں نے کہا ہے کہ بیل کی قربانی ہوتی ہے تو گاں کی بھی ہوتی ہے. کیوں کہا ہے ہم تمہیں پوچھتے ہیں. تم کہتے ہو کہ کٹے کی قربانی اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا. میں تم سے پوچھتا ہوں کٹا مجھ دیندی ہے تو مجھ کٹا ہی دیندی کہ کچھ اور بھی دیندی ہے؟ سارے سال کیا دیتی ہے بھینس؟ دودھ. کیا دیتی ہے؟ آپ دودھ پیتے ہیں؟ دودھ بھینس کا حلال ہے حرام؟ حلال ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, ان سے پوچھو جو تمہیں کہتا ہے پھر امام مندن امام حنیفہ کی مانتے ہیں قرآن و حدیث کی, ان سے پوچھنا ہے بھینس کا دودھ حلال ہے حرام؟ بولو بولو کیا ہے؟ اس کے حلال ہونے کی دلیل لاؤ. لاؤ. قرآن کے 30 سپارے حاضر ہیں. کیا کہا میں نے؟ قرآن شریف کے 30 سپارے حاضر ہیں اور ارشاد رسول کا صحیح بخاری سے لے کر حدیث کا آخری قاعدہ 40 نبوی تک حاضر ہے. کیا کہا؟ صحیح بخاری سے لے کر 40 نبوی حدیث کا رسالہ ہے چھوٹا سا, آخری کتاب تک تمہارے پاس حاضر ہے. حدیث لاؤ کہ بھینس کا دودھ کیا ہے؟ بھینس کا دودھ حلال ہے, کھوتی کا دودھ حرام ہے. بھینس کا دودھ حلال ہے, کھوتی کا دودھ. لاؤ دلیل, ورنہ کل سے بھینس کا دودھ پینا بند کرو. دودھ تو مجدہ لینا ہے, لسی بھی مجھ والی پینا ہے, قربانی والی آنا حرام نہیں ہوتی. جیسے کٹے کی قربانی پر حدیث نہیں ہے, قرآن کی آیت نہیں ہے, تو اللہ کے بندو بھینس کے دودھ کے حلال ہونے پر بھی نہ قرآن میں کوئی آیت ہے نہ ہمیں پوچھتے ہو کیوں حلال ہے. ہم کہتے ہیں امام حنیفہ نے کہا, فقہ نے کہا ہمیں, انہوں نے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا ہے. انہوں نے قرآن و حدیث سے یہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ ہم کہتے ہیں انہوں نے استنباط سے نکالا, اجتہاد سے نکالا ہے. کیسے نکالا ہے یہ کرے دا بات ہے ساری, تمہیں کیوں بتائیں ہم کیسے نکالا ہے؟ ایسے نکالا ہے جیسے امام حنیفہ نے اس عورت کو مسئلہ بتایا کہ چکھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ایسے نکالا ہے انہوں نے. اس کا نام کیا ہے؟ فقہ اور اجتہاد. فقہ اور اجتہاد, قرآن و حدیث. قرآن و حدیث اگر ظاہر ہے تو فقہ اس کا باطن ہے, فقہ اس کا باطن ہے. قرآن نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب, قرآن نے کہا لیتفقہوا فی الدین. فقہ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. تدبر کسے کہتے ہیں؟ اسی فقہ کا نام کیا ہے؟ تدبر ہے. تو لہذا لوگوں کو بلا وجہ پریشان کرنا, تیری نہیں ہوتی اندی نہیں ہوتی, نہیں سب کی ہوتی ہے. جو قرآن و حدیث کے مطابق سنت کے مطابق پڑھ لے سب کی ہوتی ہے. یہ کہنا کہ اندی نہیں ہوتی اندی نہیں ہوتی جھوٹ ہے, سب کی ہوتی ہے. بھائی ہماری نمازوں کو مان لو کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں, اگر نہیں تو کل سے یا تو بھینس کا دودھ کے حرام ہونے کا فتویٰ دے یا رسول اللہ سے بھینس کے دودھ کا حلال ہونا ثابت کر دے. اگر لے آئے تو تجھے جتنے دودھ کے قطرے اتنے ہی پیسے انعام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.